یمن میں صورتحال بدل گئی ہے، شام میں بھی ان کے عزائم پورے نہیں ہو سکے، تو امریکیوں کو اس میں احتیاط کرنی ہوگی۔ یہ رشی سناک جو ہیں یہ 2015 میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے، اور ان کا پس منظر یہ ہے، آر اے نارائن ہیں ایک صاحب انڈیا میں، ان کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، 50 ملکوں میں اس کا کاروبار ہے، برطانیہ میں ہے، ان کے یہ داماد ہیں، سن ان لا ہیں ان کے، ان کی جو بیگم ہیں ان کے شیئرز ہیں، اور جتنے ان کے شیئرز ہیں کہا جاتا ہے وہ ملکہ برطانیہ سے بھی دولت ان کی زیادہ ہے، اور ملکہ برطانیہ کے اختیارات تو نہیں ہیں مگر دولت تو بہت ہے، ان سے بھی زیادہ دولت ہے۔ یہ ملٹی نیشنلز جو انڈیا سے ابھر رہی ہیں، جو دنیا بھر میں کاروبار کرتی ہیں، پچھلے 30 سال میں بڑا فروغ پایا ہے بعض انڈین کمپنیوں نے بڑے پیمانے پہ، کہ وہ ہندوؤں کا کاروبار کا بڑا پرانا تجربہ ہے، اور صرف ہندوؤں کا نہیں سکھوں کا بھی ہے، اور وہ بھی بڑی کمپنیاں انہوں نے بنائی ہیں دنیا بھر میں پھیلے، تو وہ پھر ان کی پاپولیرٹی بڑی ایک خاص حلقے میں جو یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں تھا، تو اس کے بعد ان کا رول بڑھتا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پیدا بھی وہیں ہوئے ہیں، برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ دونوں جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں، لیکن یہ وہیں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم پائی، اس معاشرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئے اس وقت۔ ظاہر ہے باقی زیادہ تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی ہے، 5 میں سے 4 مرحلوں میں وہ کامیاب رہے ہیں، ووٹنگ ہوتی رہتی ہے، ارکان پارلیمنٹ کی 2 آدمی پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، تو آخری مرحلے میں ان کے 88 ووٹ ہیں، ان کی جو مخالف خاتون تھیں ان کے 67 ووٹ ہیں، تو یہ پہلی دفعہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گئے۔ ابھی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک جو غیر ملکی نسل سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، باقی تو پھر ان کے آنے پہ ہے، ابھی تو خیر 100% یقینی نہیں ہے، لیکن وہ آ جائیں گے تو مگر وہ سسٹم کا حصہ ہی ہوں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا اصل میں تصور حکمرانی کا ہے نا، نواز شریف کا اور شہباز شریف کا اور عمران خان صاحب کا، بڑا عجیب مسئلہ اٹھایا گیا کہ جی بعض پاکستانی لیڈروں نے اس کی حمایت نہیں کی، بھائی صادق نے اپنا ویسے اس کا رول جو ہے اچھا ہی ہے، اس کی پرفارمنس اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم جنسی کی حمایت کی تھی اور ایک پب سے شروع کی تھی اس نے اپنی کمپین، تو وہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، اور کوئی سیریس الزام تو نہیں تھا جہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا، وہ تو یہ تھا کہ کرونا کے دنوں میں ایک پارٹی انہوں نے کی ہے، لیکن ظاہر ہے اور وجوہات بھی ہوں گی، اور وہ ایک ایک کر کے لوگ انہیں چھوڑنے لگے۔ برطانوی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ 50 آدمی چھوڑ گئے۔ اب یہ ایسا لگتا ہے ایک رد عمل کی سیاست ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شیخ رشید جو ہیں 2008 کے الیکشن میں رد عمل کی سیاست کا شکار ہوئے، ہمیشہ وہ جیتے تھے، اس لیے وہ لال مسجد والا واقعہ ہو چکا تھا، اس کا بڑا غصہ تھا لوگوں کو، پھر بے نظیر کی بڑا واقعہ ہو گیا، بڑا افسوسناک، اور پنڈی شہر میں ہوا، کئی چیزیں جمع ہو گئیں، تو بورس جانسن نہیں اس میں رہ سکے سسٹم میں، تو یہ اپنا اگر اس کے ساتھ آمنگ نہیں ہوں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے، آپ ممکن ہے منتخبی نہ ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، پالیسیوں کی تشکیل پہ بنیادی طور پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور آخری سوال ارون صاحب، اگلے اولمپکس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ چائنا وہ اگلے اولمپکس بھی کروانے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ چائنا مکمل طور پہ ہر لحاظ سے تیار ہے، ہر محاذ پر تیار ہے، نہ صرف کھیل بلکہ اندرونی طور پہ کووڈ کو لے کر؟ نہیں، محاذ کا کیا مسئلہ ہے، وہ تو آلریڈی طے ہی تھا کہ وہاں پہ وہ کریں گے، وہ تو کرونا کی وجہ سے ملتوی ہوئے نا، تو کرونا پہ اس کا مطلب یہ بڑی حد تک وہ قابو پا چکے ہوں گے، کہاں جتنی بچت ہو سکتی ہے، مطلب فرض کیجئے پٹرول جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے جو سرکاری افسروں کو ملتا ہے، کوئی اور مراعات، یہ تو مراعات دینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ 120 ارب روپے دے دیں الیکشن جیتنے کے لیے، بجلی سستی کر دیں، فوج میں جہاں کوئی بچت ہو، فوج ہمیشہ اس کے لیے ویسے تیار رہتی ہے، ان پہ زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کام کے لیے، ان سے کہیں کہ 3 مہینے کے لیے کام کر دیں، کوئی شوگر کی، کوئی دالوں کی کنزمپشن، یہ وہ چیزیں کم کر دیں اگر وہ کر سکتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ویسے یہ بھی نہیں ہے کہ صرف فوج ہی اثار کرے باقی نہ کریں، سب لوگوں کو اثار کرنا چاہیے، ہر شخص کو جس کے پاس کتنے بھی روپے کیوں نہ ہو اسراف سے ہاتھ روک لینا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت سے اقدامات تجویز کیے جا سکتے ہیں، یہ اس وقت یہ اس میں تفصیل میں جانے سے وقت ضائع ہوگا، اصل موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، بچت ہو سکتی ہے، اسراف کو روکا جا سکتا ہے، دکانیں جو ہیں وہ 9 بجے کی بجائے بھی 8 بجے بند کرنی پڑے،
سب قربانی دیں گے تو ملک بچ جائے گا, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اپنے معمولات پہ آپ لوٹ آئیں. اس وقت تو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دوست ممالک کا تعاون ہارون صاحب کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, جس کا ذکر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن آپ کیوں ہر وقت بھیک مانگتے ہیں؟ کبھی اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو کے دکھائیں. یہ کیا کام ہے جی, ہر وقت بھیک مانگنا, ہر وقت دوست ملکوں سے؟ دوست ملکوں کے اپنے مسائل ہیں. مور اوور یہ خارجی تعلقات آج کی دنیا میں پہلے بھی ہوتے تھے, قومی تعلقات مفادات پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پچھلی نسلوں میں کچھ رومانٹسزم تھا, کچھ لحاظ مربت تھی, کچھ شاہ فیصل جیسے لوگ تھے جنہیں کہا جاتا کہ امریکہ نے قتل کرا دیا تھا. اب وہ یہ دنیا وہ نہیں رہی ہے. آپ ویسے تو آپ یوکرین کی جنگ بند کرا دیں تو ساری دنیا کے مسائل آدھے تو اسی دن حل ہونے شروع ہو جائیں گے. فیول کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی, گندم کی قیمت گرنا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ سب لوگ اپنے مفادات کے لیے جیتے ہیں. دنیا میں یہ کسی سے رعایت کی توقع رکھنا یہ احمقوں کا شیوا ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جتنے آپ کمزور ہوتے جائیں گے اتنے لوگ آپ کے سر پہ سوار ہوتے چلے جائیں گے. آج آپ کے پاس ہوتا کچھ زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے, $20 بلین بھی ہوتے فرض کیجئے, 16-15 بھی ہوتے جیسے کہ عمران خان کے زمانے میں تھے, تو آپ $1-2 بلین اگر بازار میں ڈال دیتے تو ڈالر کی قیمت کچھ نہ کچھ قابو میں آ جاتی. ایمرجنسی میں اس طرح کے اقدامات کرنا پڑتے ہیں. دوست ملکوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اس وقت, اور اگر مانگے تو خاموشی سے کرنی چاہیے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, اس طرح کے بیانات مفتاح صاحب دیتے ہیں, وہ ان کی کوئی ان کے اپنے سرکاری لوگ نہیں ان کے بیانات کو کوئی اہمیت دیتے, تو ہم کیوں دے رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو کراچی کی 24 جولائی کو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ آ رہا ہے. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے نظر آئے گی, جو الائنس ہو رہا ہے وہ کس طرح سے جائے گا, اور سندھ کی سیاست کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, کراچی کے بلدیاتی سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بڑی خبر تو آ گئی, ملتوی ہو گئے ہیں 20 یا پھر 28 اگست تک, تقریباً ایک مہینہ آگے. وہ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے, اس کا جواز تو ہے ملتوی کرنے کا, لیکن زیادہ نہیں ملتوی کرنے چاہیے تھے. اب ہمارے سامنے تو ایک یہی خبر ہے اور تفصیل نہیں ہے کہ بارشوں کا سلسلہ کب تک رہے گا, شدید بارشوں کا. تو اس سے زرداری صاحب فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, اور لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خریداری بلدیاتی الیکشن میں بہت نہیں ہو سکتی ہے. اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو پہنچے گا شاید. اور باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر وہاں پہنچ گئے, یہ مرحلہ انہوں نے سر کر لیا, اس میں نہ پھنس گئے لاہور والے معاملے میں, ایجیٹیشن میں نہ چلی گئی پی ٹی آئی, تو اگر وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا نتائج نکلیں گے. ممکن ہے پی ٹی آئی کافی سیٹیں لے لے, میجارٹی تو شاید نہیں لے سکتی جیسے حالات نظر آ رہے ہیں. جماعت اسلامی بہت پہلے سے کام کر رہی ہے, پی ٹی آئی میں گروہ بندی ہے, اور امیدوار تک طے نہیں کر سکے وہ ابھی تک, تو ظاہر ہے امیدوار طے کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ ملتوی تو ہونے ہی تھے الیکشن. صحیح ہے, لیکن ہارون صاحب, تحریک انصاف کے بعض لیڈروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے اگینسٹ انہوں نے بیانات دیے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی نے بیانات دیے ہیں. جماعت اسلامی کی کمپین بہت اچھی تھی. اصل میں عمران خان کی ایک پالیسی ہے, وہ مولانا مودودی کے بارے میں ہمیشہ وہ انہوں نے ان کا احترام ملحوظ رکھا. وہ بچپن سے ان کے مزاج کا حصہ ہے, ان کے خاندان پہ کچھ بہت سے لوگوں پہ جماعت اسلامی کا اثر تھا, اور جماعت اسلامی کے خلاف وہ بیان دینے سے گریز کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنی کمپین تو بہت اچھی چلائی, ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے, ان کے جو ناظم رہے ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی ہے, اور کرپشن اس میں چیک کرنے کا ان کا میکنزم ہے. ان کے عہدیدار جو ہیں وہ آزاد بھی نہیں ہوتے, وہ کوشش بھی کرتے ہیں وہ ایسے عہدیداروں کو لائیں, اس پہ کرپشن کے بہت کم الزامات رہے. لیکن جب وہ اتنی جارحانہ مہم چلائیں گے اور مبالغے کے ساتھ ان کے خرابیاں بیان کریں گے, تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن تو ہوگا. وہ اپنی مثبت خطوط پہ تحریک چلاتے رہتے تو اس کا نتیجہ نہ نکلتا. کراچی کے بلدیاتی معاملے میں, بلدیات کے معاملے میں پی ٹی آئی تو قصوروار نہیں ہے. وہ تو یا پیپلز پارٹی رہی, ایم کیو ایم کا زیادہ غلبہ رہا ہے, تو یا پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی کا رول ہے اس میں کہ وہ پیسے ہی نہیں دیتے ان کو. ایک طرح کی کراہت اور نفرت ہے انہیں کراچی سے, اور یہ شہری آبادی کو تنگ کرتے ہیں, جعلی ڈومیسائل بناتے ہیں, اور اس کا نتیجہ, آخری نتیجہ انٹیریئر سندھ کو کا بھائی نقصان ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ بھائی آپ
جب لوگوں کو یہ مواقع دیں گے کہ وہ ایک غلط طریقے سے اپنا ترقیاں حاصل کریں تو ڈھانچہ تو بگڑتا جائے گا، اسکول تباہ ہوتے جائیں گے، دوسرے ادارے تباہ ہوتے جائیں گے، کالج تباہ ہوتے جائیں گے، لوگ تعلیم حاصل کرنے کی بجائے منفی راستے اختیار کریں گے۔ مگر وہ اس میں جماعت اسلامی کا ریکارڈ تو اچھا ہے، تو اس پہ پی ٹی آئی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تلخی پہلے ہی بہت ہے، صحیح۔ ویسے آغاز تو اس کا جماعت اسلامی نے کیا، بہت شدید نکتہ چینی کی، اتنی نکتہ چینی تو تب کرتے اگر ان کا کوئی رول ہوتا بلدیاتی اداروں کی خرابی میں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تلخی کی آپ نے بات کیا ارون صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں نور عالم خان صاحب، وہ بھی بڑا اگریسو بیہیویئر کے ساتھ کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کہا ہے انہوں بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور جو سابق چیئرمین نیب ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہے کہ انہیں بھی بلایا جا سکتا ہے، سوالات ہوں گے ان سے۔ یعنی وہ تو تذلیل کرنا چاہتے ہیں نا۔ دیکھیے جسٹس ثاقب نثار کا کیا تعلق ہے جی ڈیم سے؟ انہوں نے کہا فنڈ ریزنگ کریں، یعنی جسٹس ثاقب نثار کی اور جو بھی غلطیاں ہوں فنڈ میں، اس میں ڈیم فنڈ میں ان کی کیا غلطی ہے جی؟ وہ پیسے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں کوئی جمع ہوئے تھے، انہیں کس چیز کا حساب دینا ہے؟ صحیح۔ وہ پیسے جمع ہوئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور حکومت کو ٹرانسفر ہوئے، جہاں تک ہم جانتے ہیں۔ یعنی یہ تو 100% یقینی ہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے، وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے۔ اب ان کی یہ انیشیٹو صحیح تھا، یہ درست تھا، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا اس وقت، کسی ذمہ دار آدمی نے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے اعتراض کیا، نہ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کوئی اعتراض کیا۔